اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں۔ جب انسان کے اندر کوئی ایسی نیکی، کوئی اللہ رب العالمین کو بندے کے اندر طلب محسوس ہو تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے راستے کی طرف چن لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی انہی شخصیات میں سے ہیں جو ایک لہو لعب کی فضول زندگی گزار رہے تھے، نافرمانی کی زندگی میں مبتلا تھے۔ ان کے کئی ایک واقعات مشہور ہیں، جیسا کہ ایک عورت کے اوپر وہ عاشق ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، اس عورت کے گھر کے قریب سے گزرنے لگے تو اس شخص کی جب نظر اس عورت پر پڑی، اس عورت کے ساتھ ہم کلام ہو گئے، پوری رات گزر گئی۔ اسی حال میں جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو اس وقت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے سوچ اور خیال میں یہ آیا کہ یہ تو عشاء کی اذان ہے۔ اچانک آواز دی گئی کہ عبداللہ یہ تو فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ فوراً خیال آیا کیا کہ اتنی رات ایک غیر کے ساتھ میں نے گزار دی۔ آواز آئی کیا کہ عبداللہ کاش کہ تو یہ جاگا ہوتا اپنے رب کے لیے۔ وہ آواز ایسے دل پر چوٹ لگی اس سے کہ فوراً سوچا کہ بھئی اس زندگی سے کیا ملے گا مجھے، کہ غیر کے لیے گناہ میں نے رات ایسے گزار دی کہ مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ رات میں جو اذان اب ہوئی ہے یہ عشاء کی اذان ہے کہ فجر کی اذان ہے۔ اسی وقت اپنی توبہ کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑ دیا۔ اسی طرح ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے غلام اگر تو مجھے اتنی رقم لا کر دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب وہ غلام اپنی آزادی کے لیے رقم لاتا، اللہ سے مانگتا، لیکن کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ قبرستان جاتے ہیں رات کو، جاتے تو تھے وہ عبادت کے لیے، لیکن کسی دیکھنے والے نے کہا کہ عبداللہ آپ اپنے غلام کو ایسے حال میں آپ نے رکھا ہے، کیا اس کے اوپر شرط لگا دی ہے کہ رات کو جاتا ہے کفن چرا کر لاتا ہے اور کفن چوری کر کے تجھے قیمت ادا کرتا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس کا پیچھا کیا ایک رات۔ جب اس نے قبرستان جا کر ایک قبر کو کھودا، اس کے اندر اترا اور وہاں پر جا کر عبادت کرنے لگا چھپ کر، اور ادھر سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اسی انداز میں خود بھی وہیں پہ نماز کی نیت باندھ لی۔ اب وہ غلام ساری رات عبادت کرتا رہا۔ صبح کا جب وقت ہونے لگا تو کہا اللہ اب میں نے اپنے مالک کو جا کر قیمت دینی ہے، اللہ تو کوئی انتظام فرما دے۔ جب یہ بات دیکھی سنی، حیران رہے کہ ایک غلام میرے لیے کہاں سے پیسہ کما رہا ہے۔ فوراً اس غلام کا معاملہ ان کے ساتھ جب یہ ہوا وہاں سے فوراً آگے، اور جب غلام فجر کی نماز پڑھنے لگا تو نماز کے بعد یہ معاملہ ہوا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنا راز، جو ان کا راز سامنے آ گیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے گویا ان سے معذرت کرنے لگے۔ تو اس غلام نے کہا اللہ آج تک میرا راز تھا، اب میرا راز فاش ہو گیا، اے اللہ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ مجھے تو دنیا سے اٹھا لے۔ تو میرے بھائی جب اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں اس بات کو بٹھا دیا تو جس کی بدولت انہوں نے اسی وقت اپنے غلام کے سامنے ان چیزوں کو سامنے رکھا، دیکھا اس منظر کو، اپنے رب العالمین سے حقیقی تعلق جوڑا اور اپنی بخشش کا سامان تیار کر لیا۔ تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو چننے پہ آتے ہیں تو ایسے اٹھا لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جسے چاہیں اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جسے چاہیں اپنے طرف اٹھا لیتے ہیں۔ میرے بھائی آج ہم بھی تو اسی رب کے ماننے والے ہیں۔ کیا یہ واقعات سننے کے لیے رہے؟ ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیے؟ نہیں میرے بھائی یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں یہ واقعات تمہارے لیے عبرت کی وہ ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کا جو عشق لگ چکا ہے، دنیا کی محبت دل میں آ چکی ہے، اس دنیا کی محبت کو ٹھکرا کر اپنی حقیقی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔